یہ ساری باتیں جو عابس اور شوذب کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، واقعاً شاعری کے انداز میں مسجع مکفہ عبارت لا کر کنایات، تشبیہات، استعارات، مجازات استعمال کر کے بیان کرنا آسان ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا یہ عابس اور شوذب یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ہی کمال تھا۔ نکلے ہیں اپنے خیمے سے، امام حسین کی طرف بڑھ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، یعنی آپ اطمینان دیکھیے، ادھر قتل ہونا ہے لیکن اطمینان، کیفیت، ایک منزل یہ اطمینان کی، لیطمئن قلبی یعنی اطمینان کی کیفیت ہے۔ یہ اطمینان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے نجم البلاغہ میں کہ یعنی یقین کس درجے پر ہے ان کا کہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ حالت شک میں عبادت کرنے سے بہتر ہے یقین کی نیند سو جانا۔ ایک بندہ ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قیامت پر یقین ہے، رسالت پر یقین ہے، نبوت پر یقین ہے، امامت پر یقین ہے، فروع دین اصول دین پر یقین ہے اس کو کہ جو بھی اللہ نے کہا وہ حق ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور ہے جو شک کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو واجب بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور نماز پڑھ رہا ہے پوری شب کھڑے ہو کر۔ مولا کائنات نے کیا کہا کہ جو یقین کی حالت میں سو رہا ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے، نوم علی یقین۔ تو یہ یقین ہے، یہ اطمینان ہے، یعنی قتل ہو رہا ہے، بس کچھ لمحے کے بعد ہمارے روح اور جسم کا اتصال ٹوٹ جائے گا، لیکن یقین کا عالم کیا ہے کہ نہیں، ہم امام حسین کے قدموں سے الگ ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام کی طرف بڑھ رہے استدلال کرتے ہوئے، عابس کہہ رہے چلے جاؤ، شوذب استدلال پہ استدلال، دلیل پہ دلیل دے رہے کہ نہیں مجھے قتل ہونا ہے، امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرنا، بس آپ اجازت دلا دیجئے۔ عابس مسکرانے لگے یہ شوذب کی کیفیت کو سن کر، حالانکہ یہ موقع کیا ہے، واقع انسان گریہ کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن عابس مسکرا رہے ہیں اپنے عزیز کی باتوں کو سن کر، یہاں تک کہ اب یہاں پہ جناب عابس کہتے ہیں کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، چونکہ تم دنیا میں میرے ساتھ تھے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا یہ سمجھے کہ شوذب اپنے ارادے سے نہیں بلکہ عابس کی اتباع میں قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک معرفت کا نمونہ ہے کہ عابس نے مثلا اجبار یا پریشر کیا ہو، اس سے تمہاری معرفت اور تمہاری عقیدت ظاہر نہیں ہوگی۔ لیکن جناب اب یہاں پر مؤرخین نے بیان کیا ہے، میں آپ کو جناب شوذب کے بارے میں 2-3 جملے سنانا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے ابھی تک کیا کہا کہ جناب شوذب جناب عابس کے غلام، ٹھیک ہے غلام تھے، لیکن کیفیت کیا ہے، ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ یہاں پر عبارت لکھی ہے مقاتلین نے کہ کان شوذب من رجال الشیعہ، کہ اہل تشیع میں شوذب ایک ابرز چہرہ رکھتے تھے، ایک مشہور و معروف شخصیت تھے، ووجوہہا، وجوہ چونکہ وجہ کیا ہے انسان کے لیے علامت ہوتا ہے، پہچان ہوتا ہے، سب سے بڑی شناخت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اہل تشیع کی شناخت جو افراد تھے ان میں سے ایک شخص کون تھا، جناب شوذب تھے، یعنی شوذب کوفہ میں ہے، اہل تشیع کی پہچان ہے، ان کے ذریعے پہچان ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْفُرْسَانِ، اور بہادروں میں ہے، گھوڑ سواروں میں ہے۔ وَكَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ حَامِلًا لَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ جناب شوذب معمولی نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب آپ اس کے غلام ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے، حدیث کے حافظ، یعنی جو مولا کائنات سے جو حدیث رسول اسلام سے صادر ہوئی بیان کی ہے رسول اسلام نے، مولا کائنات نے یا امام حسن نے یا امام حسین نے، وہ ان کو حفظ ہے اور وہ اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کائنات کی شاگردی کا شرف ان کو حاصل ہے۔ کان شوذب، ہاں اس کے بعد کیا کرتے تھے، ایک انسان کی واقعاً جو اہل بیت کا علم کا عالم ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، وہ علم حاصل کر کے فقط اس علم کو اپنے سینے تک محدود نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کی دوسری کیفیت کیا ہے، یعنی اس علم کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، نشر کرتا ہے پیغام اہل بیت کو۔ کان شوذب یجلس للشیعۃ، جناب شوذب مسند علم بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، فیاتونہ للحدیث، اور جناب شوذب کے پاس لوگ آتے تھے اور ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ یہ شوذب کی معرفت ہے، یہ شوذب کی منزلت ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ جناب شوذب کون ہے، جو لوگوں کو حدیث کا درس پڑھا رہے ہیں کوفہ میں، شاگرد کس کے ہیں، مولا کائنات کے ہیں۔ یہ اور اہل تشیع کے لیے ایک شناخت اور ایک چہرے کی اور ایک پہچان کی حیثیت رکھتے ہیں شوذب۔ میں کیا بیان کر رہا تھا، روز عاشوراء عابس شوذب کو لے کر چلے ہیں، اپنی دل کی بات کو بیان کیا، ادھر سے شوذب نے استدلال دلیل دے کر بیان کیا کہ میں آج قتل ہونے کے لیے آمادہ ہوں،
اور آپ سے پہلے، تاکہ میں آپ کا استقبال جنت میں آپ سے پہلے پہنچ کر کروں، آپ میرے بعد آئیں. یعنی شوذب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی میرے بعد قتل ہونا ہے. یہ ایک کیفیت. یہاں پر تاریخ کا جملہ ہے کہ یہ باتیں ان میں ہو رہی تھی، امام حسین کے قریب پہنچ گئے یہ باتیں کرتے کرتے. اب یہاں پہ دو روایتیں یا دو مقاتل کے جملے ہیں کہ جناب شوذب نے امام حسین کو سلام کیا، جواب دیا، اجازت لی، میدان میں گئے اور قتل ہو گئے. ایک کیفیت تو یہ ہے. جناب عابس نے ان کے غم کو برداشت کیا بہرحال، اور جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی. یہ ایک کیفی، ایک جو مؤرخین نے لکھا ہے اور جملہ بھی ہے کہ السلام علی شوذب مولا شاکر، کہ شوذب پر امام کا سلام ہے، کہ شوذب پر سلام ہو جو عابس ابن ابی شاکری کے غلام شاگرد تھے. یہ بہرحال یہ غلام ہے کہ جو ان سرتاجوں سے زیادہ عزت دار تھا کہ جس پر امام وقت نے سلام کیا ہے. ایک روایت مقاتل کی یہ ہے. لیکن دوسری روایت میں جو ملتا ہے مقاتل کی وہ یہ ہے کہ جب یہ آئے اور آتے آتے امام حسین سے ملاقات ہو گئی تو جناب عابس نے سلام کیا اور امام حسین کو، اور شوذب نے بھی سلام کیا. امام حسین نے جواب دیا. یہاں پر جناب عابس کہتے ہیں فوراً بڑھ کر امام حسین سے کہ مولا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری نظر میں آل محمد سے زیادہ، آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا، کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں تھا، بلکہ جو کچھ میرے دل میں ہے بس آپ کے لیے ہے. لہذا میں ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی تک آپ کے ساتھ رہا. آج یہ ظلم و جور آپ پر ہو رہا ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں آپ سے اس کو دور کروں، یہ ظلم و جور آپ پر نہ ہونے پائے. لیکن اس وقت میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کر دوں. عزیزو، انسان کے لیے سب سے زیادہ، یہ ہر انسان اپنی فطرت کو محسوس کرتا ہے، سب سے زیادہ عزیز اس کے لیے جان ہوتی ہے. جو محنت مشقت کر کے گرمی کی شدت یا سردی کی شدت برداشت کر کے مال کماتا ہے، اگر جان پر آ پڑے تو اس مال کو جان کو بچانے کے لیے قربان کر دیتا ہے. ائمہ کا حکم بھی یہی ہے اور انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ اسی مال کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی جان اس کے یہاں سب سے زیادہ عزیز ہے. لیکن عابس کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، ایک معمولی سی جان ہے جو آپ پر قربان کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں. کیوں؟ اس ایک جملہ کہتے ہیں تاکہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تو آپ پر آنچ نہ آنے پائے. کربلا میں ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ جب تک ہم زندہ ہیں امام حسین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، امام حسین کو ایک زخم بھی نہ لگنے پائے جب تک ہم زندہ ہیں. جناب عابس نے بھی ایک جملہ کہا. اس کے بعد بہرحال سلام کیا جو بیان کیا آپ کو، السلام علیک یا ابن رسول اللہ اشہد انی علی ہداک و ہدای ابیک. میں اسی ہدایت پر گامزن ہوں جو آپ کے بابا سے سیکھی ہے اور آپ سے سیکھا ہے، جو آپ سے حاصل کی ہے. آپ کی محبت کا دم بھرتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی میری نظر میں محبوب نہیں. خدا اور رسول کے خدا کے حکم کی بنا پر میں آپ کی اتباع کرتا ہوں اور آپ امام وقت ہیں.